بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور جیسا کہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے اندر کافی ساری باتیں ہوئیں، اور پھر یہ ہے کہ پابندی بھی لگا دی گئی ملاقاتوں پر، یعنی کہ پہلے بہنوں سے ملاقاتوں پر پابندی نہیں تھی، لیکن اب ان سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے بھی ایسے میسیجز آتے ہیں اور پھر ٹویٹس ہوتے ہیں جس کی نتیجے میں کہ صورتحال جو ہے وہ پھر خراب ہوتی ہے. اب ہمیں جوائن کریں خاور گھمن صاحب بھی، تو ان سے بھی ذرا بات کریں گے. خاور گھمن صاحب، ایک تو میں چاہوں گا یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو ذرا سم اپ کیجیے گا کہ آج جب پریس کانفرنس آئی تھی تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید اسی میں کچھ اعلان ہو جائے گا، لیکن پھر اس میں نہیں ہوا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں بڑی تگ و دو بھی کرنی پڑی. تو کیا اس وقت اب تو یہ ہے کہ کلیئرٹی آ گئی ہے، تو ایک تو اس بارے میں آپ کی رائے میں چاہوں گا، اور ساتھ ہی اگر آپ دوسری جانب یہ جو پابندیاں ملاقاتوں پہ لگ گئی ہیں اس کا امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ نوٹیفیکیشن والا جو معاملہ ہے میرے خیال میں بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ جو افواہ سازی کی فیکٹریاں تھیں وہ اوور ڈرائیو پہ تھیں. ہر روز ہم صبح اٹھتے تھے، کوئی ایک نیا وی لاگ ہوتا تھا، کوئی نیا تبصرہ تجزیہ، ایسے لگتا تھا جیسے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے، کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. اور مختلف انفارچونیٹلی جو وزراء ہیں ان کے جو بیانات ہمارے سامنے آتے، خاص طور پر پچھلے دن حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ جی ہمارا نوٹیفیکیشن ہماری مرضی، جب ہم دل کرے گا ایشو کر دیں گے. پھر خواجہ آصف صاحب کی مثال لے لیں. خواجہ آصف صاحب پھر ایک ڈفرنٹ بیان ہمارے سامنے رکھتے تھے. تو وہ ہوا کچھ اس طرح کہ پھر لوگوں نے کہا کہ شاید یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ جو باندھ کی بولیاں بولی گئی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سینئر CS آفس ہے، اس حوالے سے حکومت نے انفارچونیٹلی یہ موقع پرووائڈ کیا بلاگوسفیئر کو، خاص طور پر وی لاگرز کو، کہ وہ اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ بیان بازی کرے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ملاقاتوں والا معاملہ. دیکھیں، سیاسی نوعیت کا ایک یہ معاملہ ہے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ، اس کے اندر اب جو ہم نے دیکھا ہے کم از کم پچھلے 25 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں، اس سے پہلے جب یونیورسٹی اور کالج کے زمانے پہ 90s کا زمانہ، بینظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں وہ آپ کو پتا جیل میں ملاقاتیں، پھر آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے، پھر فاسٹ فارورڈ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں مختلف جو لوگ تھے PMLN کے، وہ جیل میں تھے، ملاقاتیں بھی ہوتے تھے. اب ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو وہ ان کی رائے میں جو آرٹیکل، خاص طور پر وہ جو رول نمبر 265 ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے. دس از واٹ دیئر آرگومنٹ. اور ظاہر ہو اصل میں یہ رائے سدی صاحب کہ چونکہ یہ جو ملاقاتیں لمیٹڈ ہیں، اندر سے جو پیغام باہر آتا ہے بانی PTI کا، ایٹ ٹائمز آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ایک پارٹی مل کے آتی ہے وہ ایک بات کرتی ہے، اس کے بعد ایک دوسرا گروہ ملنے جاتا ہے تو وہ ایک مسئلہ بات کر دیتا ہے. سو وہ میرے خیال میں اگر یہ کمیونیکیشن زیادہ ہو جائے تو یہ ابہام یا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اپنی موت آپ مر جائیں. میری نظر میں، میری ایز اے میڈیا پرسن میں یہ دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ ملاقاتیں زیادہ ہو جائے تو کنفیوژن ختم ہو جائے. لیکن ظاہر ہے حکومت کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے کہ اندر سے 265 جو رول ہے وہ منع کرتا ہے، سیاست بازی نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح ہے، منع کرتا ہے رول. لیکن ساتھ میں کیا یہ ایک بنیادی حق کسی بھی مجرم یا ملزم کا ہے یا نہیں ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، وہ بھی اس کے اوپر بھی آئین بہت واضح ہے. اس لیے اس کے اوپر ظاہر ہے ایک سیاسی نقطۂ نظر ہے، ایک اس کے اوپر آئینی اور قانونی نقطۂ نظر ہے. تو سیاسی نقطۂ نظر سے ایک مختلف بحث ہو سکتی ہے. ظاہر ہے PTI والے اپوزیشن میں ہیں، PMLN والے حکومت میں ہیں، اور آئینی اور قانونی جو معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس یا کوئی لیگل جو ایکسپرٹ ہے وہ زیادہ اچھے انداز سے روشنی ڈال سکتا ہے. لیکن میری رائے میں دیکھیں، سیاست کے اوپر سیاستدان تو بات کرتے ہیں، اب کوئی بھی سیاستدان ہے وہ بات کرے گا، لیکن وہ بات کس نوعیت کی ہوگی اس کے اوپر ہماری ضرور میری کم از کم میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہو وہ اپنی رائے کا اظہار تو ضرور کرے، لیکن وہ ایسی رائے نہ ہو جس سے ملک کے اندر کوئی جو ہے ہیجانی کیفیت پیدا ہو، کوئی افراتفری ہو، کوئی اسے ایسے لگے کہ جی خدا نخواستہ ملک کے اندر کوئی جو ہے کوئی ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے. سو اس حوالے سے میری رائے یہی ہے. اینی ویز آنے والے دنوں کے اندر ظاہر ہے PTI والے دوبارہ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ سے مزید اس کی تشریح مانگیں گے کہ جی ہمیں اجازت دی جائے. تو یہ معاملہ آپ دیکھیے گا ایسے ہی جو ہے آف اینڈ آن چلتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا خاور گھمن صاحب فار یور ٹائم. شزرا صاحب، یہ ذرا آپ سمجھائیے گا کہ یہ جو ملاقاتوں کا مسئلہ ہے، اب آئینی اور قانونی لحاظ سے تو ملاقاتوں کی اجازت ہے، آپ لوگ ملاقاتوں کی اجازت نہیں دے رہے بلکہ اس سلسلے کو بند کر رہے ہیں.
تو کیا حکومت اس چیز سے ڈسپائٹ ہیونگ آل دا کنٹرول، کیا آپ لوگ خائف ہیں کہ جی اگر ہم ملاقات کی اجازت دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایجیٹیشن ہو جائے، حالات ہمارے قابو سے باہر نکل آئیں؟ کیا اس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ دیکھیے، خوف بالکل نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں، بڑی کلیئرلی انہوں نے تمام حوالے دے کے بتایا کہ جیل مینول میں کیا ایک فریم ورک ہے، ایک لیگل فریم ورک جس کے تحت یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ تک کی ملاقات کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہو ملاقاتیں. دوسری اور بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں، اور اگر جو بھی بات ہوتی ہے نہ ہی اس کو آ کے پبلکلی اناؤنس کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتے رہے اور بارہا پی ٹی آئی والے کرتے رہے. بات یہ ہے کہ اگر تو صرف حکومت کے خلاف سیاسی باتیں ہو رہی ہوتی تو شاید حکومت اس چیز کو بھی نظر انداز کرتی جاتی، کیونکہ ہمیں کوئی خوف نہیں. ہمارا فوکس جو ہے پاکستان کی بہتری اور اس کی معیشت کو بہتر کرتے. لیکن جب ریاست مخالف ایک بیانیہ شروع ہو جائے اور ایک قیدی جو ہے وہ ہر وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہے، کیوس پھیلانے کی کوشش کرتا رہے، جلاؤ گھیراؤ کی کوشش کرتا رہے، یلغار کی کوشش کرتا رہے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اس کی قید خانے سے آتی رہے لوگوں کے لیے، اور وہ اپنے لوگ وہ چوز کرتے ہیں جو کہ زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ وائلنس ہو سکتے ہیں، جو زیادہ بڑھ چڑھ کے بول سکتے ہیں، ان کی لینگویج یا ان کی ساری چیزیں اس طرح کی ہو، تو یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کی جا سکتی. اور یہی اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ یہ ملاقاتوں کا اب اجازت نہیں دی جا سکتی جو کیوس پھیلائے. تو مطلب اس میں بہنوں کی ملاقاتیں بھی شامل ہیں جیسے کہ آج آپ کے ساتھی وزراء نے کہا؟ جی بالکل، کیونکہ ابھی ایک ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آ کے اس کے بعد پھر سے وہی باتیں کی، اناؤنسمنٹس بھی کی، اور نہ صرف یہ بلکہ جو ٹویٹ انہوں نے کی وہ تو ریاست کے مخالف ہے، وہ تو ملک کے مخالف ہے، وہ تو ملک کی حفاظت کے مخالف.